جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا تو یہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ تھا کچھ شرائط پہ. تو اس کے بعد پھر مسلمان بھی کفار کی جانب سے جو آئے روز کی لڑائیاں تھیں ان سے فارغ ہوئے اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگے، وفود بھیجنے لگے. ادھر عرب بھی کھلم کھلا تجارت کرنے لگے. تو کیسر روم ہرقل یہاں آیا ہوا تھا. یہ شام علاقہ تھا اس وقت سلطنت روم کا، جسے رومن امپائر کہتے ہیں، اس کا حصہ تھا اس وقت شام. تو وہ یہاں دورے پہ آیا ہوا تھا. تو حضرت داہیہ کلبی کو خط دے کر کے اسلام کی دعوت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا. اس کو پتہ چلا کہ میری طرف ایک نامہ بر پیغام لے کر آیا ہے، تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل معلومات لینا چاہی اور کہا کہ کوئی شخص عرب کا آیا ہو حجاز کا تو اسے بلا کے لاؤ تاکہ ہم پہلے معلومات لے لیں. تو ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو وہ تاجرانہ غرض سے شام میں موجود تھے، تو انہیں بادشاہ کے ہاں پیش کر دیا گیا. تو کیسے روم نے ان سے کچھ سوال کیے تھے اور کہا تھا کہ تم درست جواب دو گے، اور ان کے ساتھی کھڑے کر دیے تھے کہ اگر درست جواب نہ دیں تو آپ ٹوک دینا. تو ان سے جو سوال پوچھے گئے انہوں نے وہ درست جواب دیے. وہ ایک قصہ طویل ہے، لیکن اس واقعہ میں سے ایک چیز جو یہاں حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے. اس نے سوال کرتے ہوئے کہا فماذا یامرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں اس کو ترک کر دو، وہ بت اور وہ سب کچھ ختم. اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں. والعفاف، اور پاک دامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں. والصلہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات، ان میں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی. پھر وہ اس نے جب سنا تو اس نے کہا یہ علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں اور جس طرح کی تعلیم یہ دے رہے ہیں، یہ سچے نبی کی ہی علامت ہو سکتی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں ہمیں سچ کو اختیار کرنے کی تلقین کی. اور گواہی دیتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے، کسی معاملے کے اندر بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ مزاح میں کلام کرتے ہوئے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، اور ہمیں شدت سے اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ تمہاری زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ طمانیت قلب کا ذریعہ ہے، سکون باطن کا سبب ہے، اور اندر کے عدم اضطراب کا ذریعہ ہے. اور اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ تمہاری طبیعت کے اندر بے قراری، بے چینی، اضطراب اور اضطرار پیدا کرے گا، اور تم کبھی بھی سکون آور زندگی نہیں پا سکو گے. تو جھوٹ کی زندگی ہمیشہ بے چینی کی زندگی ہوتی ہے، سچ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ قرار اور تسکین کی زندگی ہوتی ہے. اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے. حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا. یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا. تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے. حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے. تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا.
تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا. درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود. تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت ذکر فکر. تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں. تو آقا کریم نے فرمایا ماشیتا، جتنا تم چاہو. فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا. فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا. فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا. فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ تکلیف اذیتیں پریشانیاں اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی. تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا. اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے. تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے. اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو. راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے. اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے. یہ درود شریف کی برکات ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا. تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے. وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا. اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے. یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا. تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے. کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے. کتابوں میں ان کا ذکر، ان کی نشانیاں واضح،
آنے والا اس شان سے آ رہا ہے کہ زمانہ منتظر بیٹھا ہے ان کا. بحیرہ راہب، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن بحیرہ کے نام سے معروف تھا. کہتے ہیں کہ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے اور مکے سے شام کی طرف جائیں گے. تو وہ راستے کے اندر ایک جگہ کلی ڈال کر کچھ خدام کے ساتھ وہاں رکا ہوا تھا. مقصد کیا تھا کہ کبھی تو گزریں گے اور میں ان کے دیدار کی دولت سے فیض یاب ہو جاؤں گا. مذہب کی کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی. وظیفہ کیا کرتا ہے؟ یہاں بیٹھ کے صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اپنی اس کٹیا کے اوپر چڑھ کر کے حجاز کی طرف آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے. قافلے گزر جاتے ہیں، شام کو پھر نیچے آ جاتا ہے، اگلے دن سویرے پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، مدتیں بیت گئی، ماہ و سال گزر گئے. ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہی تھا تو ایک قافلہ دکھائی دیا. اس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کنا ہیں. سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا. جس کے لیے انتظار کی گھاتیں تھیں، جس کے لیے منتظر رہا شب و روز، جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ مقصود، وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا ہے. تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس قافلے والوں کا کھانا تیار کر دو. کہا کہ پہلے بھی قافلے گزرتے ہیں، یہاں رکتے بھی ہیں، آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں. کہا بس آج کسی کی توفیل ان کو کھانا دیا جا رہا. یہ قافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کی کٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا، وہاں رک گئے. تو اس نے میسج بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہوگا، آج تم میرے مہمان ہو. یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں رکتے بھی تھے، اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا. آج خاص پذیرائی ہے. کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا، اور جس طرح وہ لوگوں کے مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو. حضور علیہ السلام اونٹوں کے پاس تھے، 12 سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی. تو آقا کریم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو یہاں ترمذی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے. اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بحیرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا، فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. صحیح ترمذی روایت ہے. قال، اور اس نے کہا ھذا سید العالمین، قافلے والوں سن لو، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رسول ہے. یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اور سن لو اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمانے والا. اللہ اکبر. تو دھوم مچی ہوئی تھی. حضور کے آنے سے قبل پیغمبر راہیں بتا رہے تھے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے. تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح. آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں. جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں. تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے، تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں. یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں، اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو کر چکے ہیں. وہ کسی دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے. ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا. ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا.
کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا منبر و محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح، اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں، اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا؟ کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ ایک بزرگ تھے، یہ نہر کنارے وضو کر رہے تھے، تو کئی دنوں کے فاقے تھے، کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آیا، تو اشتہا غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں، سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے، کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی در یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، تو تیور بدل لیے، کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی۔ کہا حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا۔ 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ اب سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا تم 12 سال ہو گئے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے 12 سال میں ایک دفعہ بھی
نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا. ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھائی. سینے سے لگا لیا، کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے. خیر نکاح ہو گیا. کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے. جب وہاں گئے تو ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی، تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں. پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے. کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے. وہ تو کوئی اور ہے خاتون. کہا وہی تمہاری زوجہ ہے. تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی. تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا. اندھی اس طرح ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور اپاہج اس طرح ہے، چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے. تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی. جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں. باپ کا لقمہ پاک اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ. پھر در یگانہ اور گوہر یکتا جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے. حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70 ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے. اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی جنازے اٹھتے. یہ آپ کی گفتگو کے اندر عصر کا رنگ اور شیرینی تھی. اللہ اکبر. تو باپ دیکھیے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے، اور ماں دیکھیے اپنی عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے. مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ماؤں کے ذریعے سے پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں. تو لہٰذا ماؤں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے.